جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر تھے، لیکن کمالات اور فضائل میں ان کے درجات مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفضلونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو۔ تو اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فضیلت بیان کرنا جس سے کسی دوسرے پیغمبر کی توہین لازم آئے، یہ درست نہیں ہے۔ جو کمالات اللہ نے جس نبی کو عطا کیے ہیں وہ کمالات بیان کر دیے جائیں بس۔ ایسا تقابل جس سے دوسرے کی تحقیر لازم آئے وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ تو بالاتفاق مسئلہ واضح ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو آپ تمام انبیاء سے اور تمام انسانیت سے افضل اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کی توہین کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی، جس میں اپنی توحید کا ذکر کیا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، 10 جملے بیان کیے اور مختلف دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے ضمن میں ایک یہ چیز بیان کی گئی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے تمام احوال سے واقف نہیں ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک بندہ دوسرے کے احوال سے واقف ہے، اس کی 5 سالہ زندگی سے، 10 سالہ زندگی سے، جوانی سے، بچپن سے، بڑھاپے سے، یعنی پوری زندگی، ماضی، حال اور استقبال، آغاز اور درمیان اور اختتام، اگر پوری زندگی سے کوئی واقف ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ بندہ سفارش کا مستحق ہے یا نہیں، تو پھر کوئی آدمی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتا۔ وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اور جتنی اجازت دیں گے۔ آیت الکرسی، اس کے فضائل و مناقب پہ پیچھے میں نے ایک خطبہ جمعہ بھی پڑھایا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر فرضی نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، صرف موت حائل ہے۔ جو ہی یہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا یہ مہمان بنے گا، جس طرح کی حدیث میں آیا کہ قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جو آدمی رات کو یہ آیت پڑھتا ہے تو ساری رات یہ آدمی اور اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ اللہ ایک نگہبان متعین کر دیتے ہیں، وہ ساری رات پہرا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آگے فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ بعض لوگ مسلمان ہوئے، ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کی اولاد بھی مسلمان ہو، انہوں نے اولاد پہ جبر کیا تو
اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی کو مجبور کر کے آپ مسلمان نہیں کر سکتے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو دل ہے یہ دلیل سے مائل کیا جاتا ہے، دل کو دلیل سے جھکایا جاتا ہے۔ آپ اسلحے کے زور پہ دل کو جھکا نہیں سکتے، ظاہری طور پہ جسم کو جھکا لیں گے لیکن دل دلیل کے ساتھ جھکتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو ایمان کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دلائل دیں، دلائل کے ساتھ اس کو آپ نرم کریں اور ایمان کی طرف مائل کریں۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی ہے، اللہ ایمانداروں کے دوست ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور بے ضرور اپنے رسولوں کی اور رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی۔ یہ دوست ہی ہے، حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو ہر مقام پہ محفوظ رکھے اور اس کا تعاون کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت والے دن بھی اپنے رسولوں کی اور رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والوں کی ضرور مدد کریں گے۔ کیوں؟ ان کا اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق ہے۔ آگے ایک مناظرہ ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کا انکار کیا تھا، لوگ سجدہ کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اس دلیل میں دجل کیا۔ دیکھو، ایک ہے کسی کو مارنا، ایک ہے کسی کو موت دینا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی کو مارنا اور موت دینا، مارنا اور چیز ہے، موت دینا اور چیز ہے۔ یہ موت دینا اللہ کے اختیار میں۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں دشمن ان کو مار کے چلے جاتے ہیں لیکن بعد میں بچ جاتے ہیں۔ موت دینا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس نے اس دلیل میں دجل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو ایسے کر، اگر تیرے پاس بھی اختیار ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین میں افہام و تفہیم کے لیے مناظرہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، بات چیت مباحثہ یہ جاری رہنا چاہیے، اور دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے تاکہ ان کو دین کی طرف مائل کیا جائے۔ آگے ایک نبی کا ذکر کیا گیا، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے، بعض عزیر علیہ السلام تھے، واللہ عالم، لیکن کسی صحیح حدیث میں ان کا نام موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی ویران پڑی تھی، بیابان تھی، کہا اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اب دیکھیے یہ سو رہے ہیں، ان کو موت آ گئی، ان کا جو گدھا ہے وہ مر گیا اور اس کی ہڈیاں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ اب کھانا جو ہے ساتھ درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کھانا اسی طرح محفوظ کا محفوظ ہے۔ یہ آپ حیران ہوں گے، آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے لیکن سائنس بیچاری، یہ سائنسدان بیچارے کیا ہے، یہ سارے
گھومنے والے ہیں، جس طرح بیل، کولو کا بیل ہوتا ہے نا، وہ گھومتا ہے، یہ بیچارے مشاہدات کے بیچ بیچ گھومتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے جو چیز پیش کی ہے، تمام دنیا کی سائنس اکٹھی ہو کے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے زمانہ چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، اب گدھے پہ اس زمانے کا اثر ہو گیا، کھانے پہ اثر نہیں ہوا۔ کھانا حالانکہ جلدی خراب ہونے والا ہے، کھانا محفوظ کا محفوظ ہے، اور گدھے پہ اثر یہ ہے کہ وہ گدھا ختم ہو گیا، ہڈیاں اس کی ختم ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے زمانہ چل رہا ہے، ایک چیز پر اثر ہے، دوسری چیز پر اثر نہیں ہے، تو سائنس دان بیچارے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو نتیجتاً یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تمام علوم پہ غالب اور حاوی ہے۔ لائے کوئی دنیا کی سائنس، مطلب اس کا حل کرے، زمانہ بیت رہا ہو، ایک چیز پہ اثر ہو دوسری پہ اثر نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا یہ جتنی دنیا کے سائنسی علوم ہیں یہ سب قرآن و حدیث کے تابع ہے، غالب نہیں ہے۔ ہم ان سائنسی علوم کو لے کے قرآن حدیث پہ غالب کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بیچارے محکوم ہیں۔ جہاں قرآن حدیث کی نص آ جائے گی وہاں سائنس کچھ نہیں کر سکتی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اطمینان قلب کے لیے علم 3 قسم کا ہوتا ہے، علم 3 قسم کا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین، قرآن اور حدیث میں بیان ہوا کہ جنت ہے، جہنم ہے۔ اب مسلمان کو یقینی علم ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جب کل قیامت والے دن دیکھ لیں گے آنکھوں سے جنت کو بھی جہنم کو بھی، تو یہ ہو گیا عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیں گے، مزید یقین۔ اور جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، تو یہ ہے حق الیقین۔ یہ علم کے درجات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم تو تھا، لیکن مزید اطمینان قلب کے لیے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ میں 4 پرندے لے لیں۔ یہ پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے یہاں بھی بڑے صفحے کالے کیے، دیکھو قرآن اور حدیث میں ان پرندوں کا نام نہیں ہے، قرآن حدیث میں ان کا نام نہیں۔ کہا ان کو مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو آوازیں دو۔ تو ایسے کیا، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، پھر میں اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ آگے یہ بیان کیا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو بدلہ کیسے دیں گے اور کتنا دیتے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے مثال دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی، جس طرح ایک دانہ ہے، اب ایک دانہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے کی وجہ سے جو اللہ 700 دانہ تمہیں دے دیتا ہے، وہ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کا اجر و ثواب نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں مزید بڑھا دیتے ہیں، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر بھی زیادہ ہے۔ یہ جو قرآن نے فلسفہ پیش کیا ہے، قرآن نے فلسفہ پیش کیا کہ ایک دانے سے 700 دانہ، اگر اس فلسفے کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو ایکڑ ہے اس میں 525 من گندم ہونی چاہیے۔ ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ چائنا نے بڑی تحقیق، بڑی محنت کر کے وہ 300 من تک پہنچے، 300 من 1 ایکڑ سے چائنا وصول کر رہے ہیں، اور انڈیا میں 100 من 1 ایکڑ سے گندم وصول ہو رہی ہے۔ لیکن جو قرآنی اصول ہے وہ ہے 525 من 1 ایکڑ سے پیداوار۔ تو آپ اندازہ لگائیے ہماری کوتاہیاں ہیں،
ہماری وہاں تک ریسرچ نہیں ہے، ورنہ 1 ایکڑ سے اتنی پیداوار ہو سکتی ہے جو قرآن کا اصول ہے۔ تو جو اللہ 1 دانے سے 700 دانہ دے رہا ہے تو وہ اللہ 1 روپیہ 1 عمل اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ آگے اس بات کا ذکر کیا کہ جو صدقہ ہوتا ہے، صدقے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، کاشتکاری کے لیے یہ ہے کہ بیج آپ کا صحیح ہو، جو آپ نے بیج زمین میں ڈالنا ہے بیج صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری بات، زمین بھی صحیح ہو، زمینیں بھی مختلف ہوتی ہیں نا، زمین بھی، بیج بھی صحیح ہو، زمین بھی صحیح ہو، اور جو کاشتکار ہے وہ اپنے فن کا ماہر بھی ہو تو رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے والا جو ہے اس کی نیت صحیح ہو، صدقہ کرنے والے کی نیت صحیح ہو، جو مال خرچ کر رہا ہے وہ رزق حلال ہو، اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ مصرف بھی صحیح ہو۔ یہ 3 چیزیں، نیت بھی صحیح ہو، مال بھی حلال کا ہو، صحیح ہو، اور تیسری بات مصرف جہاں خرچ کر رہا ہے وہ بھی صحیح۔ ہم جذباتی صدقہ کرتے ہیں، ہمارا صدقہ عمومی طور پہ جذباتی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ضرورت مند کون ہے، کہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرے، بس جہاں جذبات میں آ گئے وہاں لاکھوں لٹا دیے۔ کئی ضرورت مند بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ سوال بھی کرتے ہیں، ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ نہیں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ذکر کی ہے کہ صدقہ جو ہے بسا اوقات باطل بھی ہو جاتا ہے۔ باطل ہونے کی شکل یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کرے، یا اسی طرح صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلائے، کسی پہ صدقہ کیا تو اس کو تکلیف پہنچائے، تو وہ صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے سود کے حوالے سے بات ذکر کی ہے کہ مشرکین کا ذہن یہ تھا کہ سود اور خرید و فروخت تجارت یہ ایک جیسی 2 چیزیں ہیں، تو اس میں فرق کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرق بیان کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ سود میں نفع یقینی ہوتا ہے، سود میں نفع یقینی ہے، اور تجارت میں نفع یقینی نہیں ہے، نفع کا امکان ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سود میں نفع یقینی ہے، تو اس لیے ایک جیسے نہیں ہے۔ اور صدقہ اور سود کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح بعض سمجھدار حکماء مریض کو جلاب دیتے ہیں پیٹ صاف کرنے کے لیے، تو جب وہ اس کو جلاب دیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے پیٹ صاف ہوتا ہے، اس کے جسم میں کمزوری، وہ کمزور محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عارضی کمزوری ہے، عارضی جو جسم کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، یہ در حقیقت پیش خیمہ ہے، اس کے بعد یہ آدمی صحت مند ہو جائے گا۔ یہ عارضی کمزوری نہیں، اس کے بعد یہ توانا ہونے والا ہے۔ اور جو سود خور ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس آدمی کے جسم میں ورم آ جائے، سوزش آ جائے، پیٹ پھولا ہوا ہے، جوڑ پھولے ہوئے ہیں، دیکھنے والا کہے بڑا طاقتور ہے، بہت ہٹا کٹا ہے، اب یہ بیچارہ اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا طاقتور ہے۔ تو دیکھیے جس طرح یہ سوزش سے بھرا ہوا انسان جگہ جگہ پہ اور ہر عضو پہ سوزش ہے، یہ بیچارہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، آج نہیں تو کل، لیکن دیکھنے والا کہتا ہے کہ بڑا طاقتور ہے۔ یہ دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے، وہ دیکھنے میں جس کو مریض جس کا پیٹ صاف کیا گیا وہ دیکھنے میں کمزور ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحت مند ہے۔ آگے جو اس کی غذا اس کو دی جائے گی وہ اس پہ اثر کرنے والی ہوگی۔ تو یہ صدقہ اور سود کی مثال ہے۔ ہر چیز یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کو 100% صحیح نظر آ رہی ہو، اس کے نتیجے پہ غور کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا قرض کے معاملات میں جو لین دین ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں یا لیں، تحریر کر لیں، تحریر کریں۔ دوسری بات مدت معین کر لیں۔ تیسری بات گواہ بنا لیں۔ یہ 3 باتیں، ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اور آگے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر کی ہے، اب وقت اجازت نہیں دے رہا، تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ عیسائی
جو نجران کے علاقے سے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں، تو قرآن مجید کی یہ سورہ آل عمران کی 83 آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک بندے تھے، اور مختلف انداز سے سمجھایا گیا۔ اب شبہ یہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ فرمایا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، آدم علیہ السلام وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اما حوا ایک مرد سے یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح بار بار مختلف دلائل سے یہ بات سمجھائی گئی۔ کہیں کہا الحی القیوم، دیکھو معبود وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، دوسروں کو زندہ رکھے، خود قائم ہو، دوسروں کو قائم رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو وہ سولی پہ چڑھ گئے، فوت ہو گئے، تمہارے دعوے کے مطابق، تو جو فوت ہو جائے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ یا جو ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کے بعد فوت ہوں گے کہ نہیں؟ تو جو فوت ہو جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ قیوم قائم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت قائم ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہمارے عقیدے کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق سولی پہ لٹکا دیا گیا، تو وہ قیوم تو نہ ہوئے، جو قیوم نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے۔ خیر اس طرح مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ آخر میں ایمان کی قدر و قیمت بیان کی گئی۔ ایمان کی قدر و قیمت اتنی ہے، قیامت والے دن ایک کافر کو کہا جائے گا اگر دنیا بھر کے تجھے سونا دے دیا جائے، ساری دنیا زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا سونے سے بھر دیا جائے، آج تو جہنم سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دے گا سارا سونا؟ جی دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو اس سے ہلکی سی بات کا سوال کیا تھا کہ تو میری ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو ایمان کی قدر و قیمت یعنی زمین سے آسمان تک سونا ہی سونا ہو، ایک پلڑے میں رکھ دو، ایمان دوسرے پلڑے میں، ایمان کا وزن تب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اس ایمان کو پختہ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب